پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد حمد و ثنا کرنے اور مجھ پر درود پاک پڑھنے والے رب کی بارگاہ میں سوال کرے، یعنی دعا کرے، اس لیے کہ اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہم میں سے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری دعا قبول کرے۔ اگرچہ ہم کاروبار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگرچہ گھر بار کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا دین ہمارا بہتر ہو جائے یا دنیا بہتر ہو جائے، الغرض کہ ہم کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں تو اللہ دعا ہماری قبول کرے۔ یہ چاہت، یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کا یہ بہترین موقع یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لے تو پھر اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی بڑائی بولے، یعنی یہ کہے کہ اللہ کی بہت بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو رحیم ہے، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، تو کریم ہے، تو جس سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک پر درود پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ ہماری ہر دعائیں رب کی بارگاہ میں شرط قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ یعنی گھر شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا ہوا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ کیا گھر میں کوئی بیمار ہے؟ کیا بچی بیمار ہے؟ کیا بیوی بیمار ہے؟ یا کوئی پریشانی ہے؟ اس قدر کیوں رو رہے ہو جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑنے کے بعد روتا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان میں سے کسی بات پر نہیں رو رہا، یعنی نہ تو میری بیوی بیمار ہے، نہ میرے بچے بیمار ہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کے مبارک گھر کے باہر یعنی دروازے پر ایک صحابی رسول ہے، ایک شخص ہے جو اس قدر کریا گزاری کر رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کے رونے سے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب نبی، ہم گناہ گاروں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، جاؤ اور بلا کر لاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آخر یہ صحابی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بلا کر لائے۔ جب عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، اور جیسے وہ صحابی وہ شخص نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوئے تو اس کے روح عمر صاحب کے اعظم کو رو ہی رہے تھے، مگر نبی پاک کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا، نبی پاک بھی رونے لگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر وہ رونا کس انداز میں ہوگا؟ وہ رونے کی کیفیت کیسی ہوگی کہ جو جلال رکھنے والے اور فاروق اعظم ہیں ان کو رونا آ گیا، ان کو دیکھ کر نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص آخر تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری پرابلم کیا ہے؟ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں بتاؤں، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی پاک بار 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 پوچھ رہے ہیں کہ تو آخر اتنا رو رہا ہے، ایسا کیا ہے کہ تو اس قدر ہوتا ہے؟ وہ صحابی یہی جواب دیتے، یا رسول اللہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک بھی یہی کہتے ہیں، جب تک بتائے گا نہیں میں دعا کروں گا نہیں، آگے تو نے کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص وہ صحابی تھے، انصاری صحابی ہے، وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، میرا کام میرا پیشہ کفن چوری کرنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے ایک عورت کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تھی، اور اس کی تجہیز و تکفین بھی آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہی ہوا۔ یا رسول اللہ اس جنازے میں میں بھی شامل تھا، جب اس کو دفن کیا گیا تو اس وقت بھی میں موجود تھا، اور میں اس لیے کہا کہ میرا کام ہے کہ میں کفن چوری کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو انصاری صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی اس عورت کے قبر کو کفن چوری کرنے کے غرض سے کھولا، میں نے کفن کو اتار لیا، کفن کو میں نے جسم سے کھینچ لیا، لیکن یا رسول اللہ جب میں لوٹنے لگا، پلٹنے لگا، جانے لگا تو شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور شیطان نے دل کے اندر برے خیالات داخل کیے، اور میرا ذہن گند ہو گیا، آلودہ ہو گیا، اور میری خواہش ابھرنے لگی۔ یا رسول اللہ ناپاک نیت کے ساتھ میں اس عورت کے قریب گیا تو وہ عورت پکارنے لگی کہ اے انسان، جسے رب کے اس دنیا میں جس دنیا کو فنا ہونی ہے اس میں مجھے کسی نے ناپاک نہیں کیا، آج تو مرنے کے بعد مجھے ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اے انسان، جب میں زندہ تھی تو میرے وجود کو کسی نے حاکم نہ کیا، اور آج تو مرنے کے بعد مجھ پر اس طریقے سے تشدد کرنا چاہتا ہے۔ میں قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں تجھے پکڑوں گی اور رب سے کہوں گی، اے اللہ، جس دنیا میں نے اپنے وجود کو گناہوں سے بچا رکھا، اپنے دامن کو پاک کر کے تیری بارگاہ تک قبر کی گود میں آ گئی، لیکن تیرے بندوں نے مرنے کے بعد بھی مجھے نہ چھوڑا، میں تجھ سے بدلہ لوں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ انصاری صحابی واقعہ سنارے، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ میرے دل میں ڈر آ گیا، میں وہاں سے نکلا، جنگلوں میں بھٹکنے لگا، 2 دن تک بھٹکتا رہا، گناہوں سے توبہ کرتا رہا، لیکن یا رسول اللہ مجھے سکون میسر نہ ہوا، مجھے سکون نہیں ملا، مجھے بے چینی ہونے لگی کہ میں نے بہت برا کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔
یا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے زندہ تو زندہ ہوتا ہے، میں نے مردے کو تشدد کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلا گیا دعا کی بات کرتا ہے، یہاں سے تو واپس ہو جا، یہ تیرا معاملہ اب تیرے اور تیرے رب کے حوالے ہے، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ جب یہ بات عمر فاروق اعظم نے سنی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اتنی بڑی جرأت کی، اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے کہا نہیں عمر، اس کا معاملہ اب اس کے رب کے حوالے ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ انصاری صحابی جو دریا گزاری کر رہے تھے وہاں سے اٹھے، بھٹکنے لگے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے، کبھی جنگل میں، کبھی کہیں، وہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی کو جہاں ایک دن، دو دن، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن کے بعد اسی طریقے سے نبی پاک کی بارگاہ میں محفل لگی ہوئی تھی، مجلس منعقد تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ میرے سوال کا جواب دیجیے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اے جبرائیل، رب بڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر سوال کرتے یا رسول اللہ اس زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نبی پاک فرماتے جبرائیل اللہ۔ جبریل علیہ السلام مسلسل سوال کرتے یا رسول اللہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ نبی پاک فرماتے کہ جبریل اللہ چلاتا ہے، مگر یہ ساری باتیں تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میرا تو رب پر یقین ہے کہ حق حکم رب کا چلتا ہے، رب کے حکم کے بنا تو کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر جبریل علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ یہ سوال میرا نہیں، یہ سوال رب کرتا ہے کہ اے مصطفیٰ کریم، زمین میں نے بنایا ہے، آسمان میں نے بنایا ہے، یہ سورج، چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ لوگ، حتیٰ کہ ہر شے میں نے وجود میں لایا ہے۔ جو رب گناہگاروں پر اتنی رحمت اور اتنی شفقت کرتا ہے، اس کا محبوب اسے مانوس کیسے کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اب رب حکم دیتا ہے کہ اللہ نے اسے آسمانوں پر معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی اس کو اپنی بارگاہ میں بلائیے اور اسے خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر فاروق اعظم اور چند صحابہ کو ڈیوٹی لگائی کہ کسی بھی طریقے سے اس صحابی انصاری کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم سب تلاش کرنے کے لیے نکلے، جو اب تک جس سے ہم مار کھا رہے تھے، دور بھاگ رہے تھے، جسے ابھی ہم درد سے تن جدا کرنے کی باتیں کر رہے تھے، ابھی ہم اسی کی تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تلاش کے دوران عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں وہ پہلا شخص ہوں کہ اس انصاری صحابی کو تلاش کرتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ وہ انصاری صحابی جو نبی پاک کی بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹا تھا، وہ سمندر کے کنارے سجدے میں ہے اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ، کیا اس کائنات میں میرے گناہ سے بڑا کوئی گناہ اور کوئی نہیں؟ یا اے اللہ، کیا سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں؟ تو یا رسول اللہ،
کے صدقے تو ہر بڑے سے بڑے مجرم کے خطا مٹا دی جاتے ہیں، تو اے اللہ نے تیرے حبیب کے صدقے میں کیوں نہ آیا؟ یعنی نبی پاک کے صدقے سے میں کیوں نہ بخشا گیا؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں اس کے قریب گئے اور ہم نے اسے خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا اور نبی پاک نے تجھے طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ اس کے دل میں کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی، یعنی تسلی ملی کہ رب نے میرے گناہ کو بخش دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نے صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں دروازے پر حاضر آئے اور نبی پاک کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ، وہ شخص جو یہاں سے خالی ہاتھ لوٹا تھا وہ موجود ہے۔ نبی پاک نے کہا اندر بلاؤ۔ اندر جب وہ صحابی گئے، نبی پاک نے انہیں نشہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ اے میرے پیارے بھائی، اللہ نے تجھے آسمان پر معاف کر دیا اور اللہ نے کہا ہے کہ تیرے جرم تو کچھ نہیں، اگر اس سے بڑا بھی تیرا جرم ہوتا تیرے رونے، تیرے خوف، تیرے ڈر کی وجہ سے، یعنی تیرے اندر جو اللہ کا ڈر تھا، یعنی کہ تیرے اندر یہ ایمان تھا کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، ہاں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو پوچھنے والا ہے، ہاں کوئی ایسا بھی ہے جو ہمارے معاملات پر خیر گیری کرنے والا ہے، اس کا ایمان موجود تھا دل میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، نبی پاک فرماتے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا اور کہا تیرا گناہ اگر اس سے بڑا ہوتا تو بھی اللہ معاف کر دیتا۔ تو وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ، آخر رب نے کیسے معاف کیا؟ یعنی معاف کیا تو کچھ نہ کچھ تو بولا ہوگا نا کہ میں ایسے اس لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، تو وہ طریقہ کیا تھا رب کا؟ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پتا ہے کہ اللہ نے کس انداز میں، کس طریقے میں تجھے معاف کیا ہے۔ معاف تو کیا، لیکن اللہ نے کیا کہہ کر، جو اللہ کا انداز تھا وہ انداز کیا تھا؟ تجھے یہ جاننا ہے؟ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چل میں نماز پڑھاتا ہوں اور تو نماز پڑھ لے، پھر نماز کے بعد بیٹھ کر ہم دونوں باتیں کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، تاریخ اسلام میں یہ شامل ہے اور موجود ہے کہ وہ صحابی نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عصر کی نماز تھی، چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں گئے تو اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کیا موت رہی ہوگی؟ ایسے موت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ نبی پاک کا کرم ہو، نبی پاک کی رحمت شامل حال ہو، اور کرم بالائے کرم یہ ہو کہ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں وہ مقصد سورے سے پرواز کر جائے۔ ایسی قسمت سے بڑی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے نصیب سے اچھا نصیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے نماز مکمل کی، صحابہ کو حکم دیا تجہیز و تکفین کے لیے اس کو تیار کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غسل میت کا سلسلہ ہوا، کفن پہنایا گیا، جنازے کو لے جایا گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہی پیارے پیارے مبارک ہاتھوں سے اس صحابی کے جسم کو، یعنی لاش کو قبر منور میں اتارتے تھے، اور نبی پاک جب قبر منور میں اس کے لاش کو اتارتے ہیں تو لاش کو اتارنا کیا تھا؟ نبی پاک کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے، نبی پاک کا چہرہ کھلنے لگا اور فوراً قبر سے باہر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس قدر جلد بازی کیا سے اندر آنے کی؟ نبی پاک فرماتے صحابہ تجھے پتا ہے یہاں پر کیا معاملہ ہوا؟ نبی پاک صحابہ کہتے واللہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اسے قبر میں رکھا تو رحمت کے فرشتوں کی بوچھا لگی، یعنی رحمت کے فرشتے تعداد اس قبر کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور یہاں فرشتوں کا ہجوم ہے۔ اور مجھے کہا گیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اے اللہ کے رسول،
اب آپ اس قبر منور سے جلدی باہر ہو جائیے، اس لیے کہ اب اس عورت کو بلایا جانے والا ہے جس عورت پر اس نے ناپاک ارادے سے جو ہے آگے کرنے کی کوشش کی تھی۔ یا رسول اللہ، اس لیے کہ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر جائز خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اب چونکہ اس کی خواہش بھی اشارہ کو حاصل کرنا، لیکن اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا ایمان اس کو اس قدر اللہ سے قریب کر دیا کہ اب اس کی خواہش تو پوری ہوگی لیکن گناہ کے ارادے سے نہیں بلکہ حلال اور پاک طریقے سے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس قبر مبارک سے باہر ہوئیے۔ اب اللہ اس عورت کے ساتھ اس شخص کا نکاح فرمانے والا ہے اور یہ آسمانوں پر جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں حدیث کو آگے نہ بیان کرتے ہوئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے ضمیر پر غور کرتے ہیں کہ آج ہم بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ کتنا احساس ہے ہم گناہوں، آج ہمیں کتنی ٹینشن لگی رہتی ہے گناہوں۔ کیا ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا گھر کا راشن ختم ہو جائے تو بے چینی ہوتی ہے؟ ویسا اگر بچے بیمار ہو جائے تو جس طریقے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی فجر کی نماز کے چھوٹ جانے پر ہمیں کبھی پریشانی ہوتی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاروبار میں جھوٹ پر جھوٹ بلکہ لاتعداد جھوٹ، لاتعداد گناہ، نئے طریقے پر گناہ جو ہم کو ہو رہے ہوتے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ کا ڈر آیا ہے؟ کیا یاد آیا ہے کبھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن ہمیں رب کی بارگاہ میں صرف 1 2 3 4 گناہوں میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے کا جواب دینا ہوگا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا پیارا اور کتنا بلند مرتبہ، بلند رتبہ اس صحابی رسول کو عطا کیا گیا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اپنے گناہوں پر سچی پکی ندامت ہوئی، اس لیے کہ انہیں دل میں اللہ کا ڈر حقیقی معاملہ تھا، حقیقی معاملے میں اس کے اندر دل تھا، یعنی یہ کہ یہ اللہ سے صرف رسم و رواج کے طور پہ نہیں، جیسے آج لوگ گناہ کر لیتے ہیں، گالوں پر ہاتھ مارتے کہتے توبہ توبہ استغفر اللہ، اور پھر وہ نچین ہو جاتے، مطمئن ہو پاتے ہیں کہ میں نے توبہ چلی، ایسا توبہ نہیں تھا۔ اس کا توبہ حقیقی توبہ تھا، وہ واقعی افسوس کر رہا تھا، اس کو ندامت کی، شرمندگی تھی کہ میں نے برا کیا ہے، شریعت اسلام میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس دن ہمیں بھی گناہوں پر ندامت مل گئی، جس دن ہمیں بھی گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہوئی اور یہ دل کے اندر بات آئی کہ میں نے بہت برا کیا ہے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اور پھر اس پر اپنی سچی توبہ کر دی، تو یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا پھر مرتبہ آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں 1 2 4 بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں گناہ ہیں، للہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، وہی رب ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی، آج ہمارا گناہوں کا سلسلہ چلتا رہا اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا، توبہ کیے بغیر موت ہو گئی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر حسرت ندامت کے سوا آپ کچھ نہیں آئے، پھر تکلیف کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے باپ دادا، ہمارے داداؤں کے دادا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یقیناً کسی سے پوچھا جائے وہ کہاں ہے تو یہی جواب ملے گا ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ قبر میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہ کس حالت میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ہمارے باپ داداؤں کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں،
یقیناً کسی کے تعداد سے زیادہ تو گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہوں گے، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو یقیناً اس کے لیے راحت اور سکون ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہوگا اور اب تک اس کے گناہ کی سزا مکمل نہ ہوئے ہوں گے تو وہ ہر گھڑی ہر لمحے عذاب جھیل رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب قریب ہمیں بھی مرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہے 20 40 سال 80 100 سال، لیکن قبر کا معاملہ ہزاروں سال ہوگا۔ اگر گناہ رہا تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں قبر کا معاملہ ہمارے لیے دشوار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر سچی توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہر گناہ چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے وہ بڑے ہو، جان بوجھ کر ہو گئے ہو یا اللہ یا انجانے میں ہوئے ہو، ہر گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ نصوحہ نصیب کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی امید پر دعا کیجیے کہ خود رب کریم